بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتھیو یہاں سے پڑھیں گے کہ جو سورۃ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ پچھلی ویڈیو میں یہ دعا پڑھی تھی، اللہم باعث بینی، نماز شروع کریں تو یہ دعا پڑھیں۔ دوسری دعا زیادہ تر یہ پڑھی جاتی ہے، تو پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ پڑھنے سے پہلے یہ دعا پڑھی جاتی ہے، زیادہ تر وہ بھی پڑھی جاتی ہے، پچھلی دعا بھی۔ تو سورۃ فاتحہ تو ویڈیو اچھی ہے، مکمل دیکھیں۔ ایک حدیث میں یہ الفاظ ہیں، ترجمہ پڑھتے ہیں: جو شخص کوئی نماز ادا کرے اس میں سورۃ فاتحہ نہ پڑھے وہ نماز ادھوری ہے، پوری نہیں ہے۔ مسلم، مسند احمد، صحیح ترمذی۔ اسی بنا پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا تھا کہ مدینہ کی گلیوں میں منادی کر دو کہ سورۃ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ مسلم شریف۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگردوں نے پوچھا کہ جب ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں تو کیا کریں؟ انہوں نے میرے بازو کو دبایا اور فرمایا کہ اے فارسی، سورۃ فاتحہ کو اپنے جی میں پڑھا کرو، کیونکہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ مسلم شریف۔ سورۃ فاتحہ یہ ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ تو یہ ترجمہ بہت اچھا ہے، دیکھ سکتے ہو اور پڑھ سکتے ہو۔ تو یہ بھی ترجمہ لکھا ہے: فاتحہ کے ختم ہونے پر امام بھی آمین کہے اور مقتدی بھی، کیونکہ فرشتے بھی آمین کہتے ہیں۔ حدیث میں آیا ہے کہ جس کی آمین فرشتوں سے مل گئی اس کے تمام سابقہ گناہ بخش کیے گئے۔ بخاری جلد 1 صفحہ 108۔ آمین کی فضیلت میں بہت احادیث آئی ہیں، یہاں صرف مختصر لکھا گیا ہے: آمین کے بعد پھر کوئی اور سورت پڑھیں۔ تو جب امام کے پیچھے ہوں گے تو کوئی سورت آپ نہیں پڑھیں گے، وہ پڑھے گا امام۔ تو رکوع میں دونوں ہاتھوں سے دونوں گھٹنے مضبوطی سے تھام کر سر اور پشت کو برابر رکھیں، سر کو نہ اونچا کریں اور نہ نیچا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: رکوع میں یہ دعا پڑھیں: سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، یہ 3 بار پڑھنی ہے۔ تو دوسری دعا یہ ہے: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اپنے رکوع میں 10,000 کی دعا پڑھا کرتے تھے: سبحان